بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ احکام اور ان کی مقدار کو بیان کرنا آج مقصود ہے۔ چونکہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کا مہینہ ہے، اور ہر شخص جو ہے اس میں اپنے اعتبار سے رمضان کی قدر کرتا ہے اور روزے کا اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کتنا بھی اہتمام کر لے کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو ان کوتاہیوں کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ صدقۃ الفطر ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب ہے، آزاد ہو یا غلام۔ باپ پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی اس سے ہو جاتا ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی بہرحال نماز عید سے پہلے ادا نہ کرے تو نماز عید کے بعد بھی ادا کرنا ضروری واجب ہوگا، زندگی میں اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزے کے دوران جو کوتاہی اور کمی ہو گئی ہے اور ہم سے جو بے احتیاطی ہو گئی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ دوسرے، عید کے دن جو ہے مسکینوں اور غریبوں کے لیے کھانے کا اور خوشی منانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جو ہے مسکینوں اور غریبوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں، انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس لیے صاحب حیثیت اور صاحب وسعت اور مالدار مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ گیہوں اور آٹے کے بجائے کھجور، چھوارا، کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ غریبوں اور مسکینوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور خوشی منا لیں۔ اس لیے کہ ہمارے دیار میں گیہوں کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، 50 روپے، 60 روپے یا 100 روپے بنتی ہے زیادہ سے زیادہ، اور اس اعتبار سے ایک صدقہ فطر سے تو ایک غریب آدمی کی 2 3 4 بچے ہیں تو وہ 1 کلو جو ہے مرغے کا گوشت بھی نہیں بنا سکے گا اتنی قیمت سے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو گیہوں والا حساب چھوڑ کے ہم جو ہے جو کم سے کم جو ورنہ پھر چھوارا، کھجور اور کشمش کے حساب سے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا کریں۔ اچھا، اب چونکہ صدقہ فطر جو ہے تقریباً 6 چیزوں کے حساب سے عام طور پر نکالا جاتا ہے۔ گیہوں کے حساب سے نکالا جاتا ہے تو گیہوں کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 1 کلو 633 گرام۔ اگر آٹا ہے تو آٹا بھی گیہوں کے حساب سے 1 کلو 633 گرام ہی ہوتا ہے ایکچول قیمت۔ لہذا اس وزن کی یعنی 1 کلو 633 گرام کی جتنی قیمت بن رہی ہو آپ کے زمانے میں، آپ کے علاقے میں، دکان سے آپ مارکیٹ میں سے معلوم کریں، جو قیمت بن رہی ہے وہی قیمت جو ہے صدقہ فطر طے پاتی ہے۔ اور جو کے حساب سے نکالنے تو جو نکالنا ہے تو 3 کلو 266 گرام، کھجور نکالنے ہیں تو 3 کلو 266 گرام، چھوارا نکالنے ہیں تو 3 کلو 266 گرام، کشمش نکالنا ہے تو 3 کلو 266 گرام۔ آپ انہی چیزوں کو نکال دیں یا ان کی قیمت نکال دیں۔ ان کی قیمت اپنے یہاں جس زمانے میں بھی نکال رہے ہوں، جس سال بھی نکال رہے ہوں، ہمیشہ ان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے۔ آپ کو جس دن نکالنا ہے اس دن جائیں اور مارکیٹ سے ریٹ معلوم کر لیں، گیہوں یا آٹا یا جو یا چھوارا یا کھجور اور کشمش کا کیا ریٹ ہے۔ اس حساب سے جو ہے جو میں نے ابھی مقدار بیان کی ہے دیکھ لیں، حساب لگا لیں کتنا پیسہ بن رہا ہے، اتنے کا اتنا پیسہ آپ صدقہ فطر میں نکال دیں۔ 1 کلو 633 گرام کو احتیاطاً جو ہے 1.25 کلو کا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے 3 کلو 266 گرام جو، چھوارا، کھجور اور کشمش نکالی جاتی ہے، یا اسی قیمت احتیاطاً ہم اسے 3.5 کلو کہتے ہیں کہ احتیاطاً 3.5 کلو کا حساب لگا کر نکال لے۔ یہی صدقہ فطر کا جو پیمانہ ہے، اسی سے قیمت طے کی جاتی ہے، اسی پیمانے سے۔ لہذا آپ بھی اسی طریقے سے معلوم کر کے اپنے یہاں کے حساب سے جہاں آدمی رہ رہا ہے وہاں کی قیمت کیا ہے، وہاں کس ریٹ میں گیہوں مل رہا ہے
اور کس ریٹ میں چھہارا کھجور کی کشمش کی ریٹ ہے، اس ریٹ کا حساب لگایا جائے گا اور اس ریٹ سے نکالا جائے گا۔ چونکہ چھہارا کھجور کشمش مختلف ریٹ کے ہوتے ہیں، کئی کوالٹی کی ہوتی ہے، تو اب اس میں آدمی کو میڈیم کوالٹی کا ریٹ معلوم کرنا چاہیے کہ اوسط اور میڈیم کوالٹی کا کیا ریٹ ہے، اس حساب سے وہ ریٹ معلوم کر کے 3 کلو 266 گرام احتیاطاً جو ہے 3.5 کلو کا جو قیمت بنتی ہو اتنا ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہوگا ادا کر دینا چاہیے۔